آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے کل 14 اگست کی مناسبت سے سب کو آزادی کے 73 سال مبارک ہوں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے تحریک پاکستان کے کارکنان، قائدین، بالخصوص علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن اور جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس آزاد وطن کے لیے جس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ آزادی کی قدر مقبوضہ کشمیر کی ان ماؤں سے پوچھیے جو اپنے بیٹوں کو پاکستان کے پرچم میں دفن کرتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ 1 سال سے جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کر کے وہاں بسنے والے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو کشمیریوں پر نہ آزمایا جا رہا ہو۔ خواتین اور بچوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر نوجوانوں کو شہید کر کے گمنام جگہوں پر دفن کیا جا رہا ہے۔ معصوم کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال معمول بن چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی مقامی لیڈرشپ 1 سال سے پابند سلاسل ہے، لیکن سلام ہے مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کو جو جبر و استبداد کے خلاف 73 سال سے آزادی کے لیے مزاحمت کی ایک علامت بنے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ہر علاقائی اور انٹرنیشنل فورم پر مسئلہ کشمیر کی سنگینی کو اجاگر کیا ہے۔ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازیں اب تمام دنیا کے ایوانوں میں گونج رہی ہیں۔ جینوسائیڈ واچ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور انٹرنیشنل میڈیا نے تاریخ کے بدترین محاصرے کے باوجود بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے UN جنرل اسمبلی کے صدر بھی کشمیر کے تنازع کے حل کو جنوبی ایشیا کی پائیدار امن کی کلید قرار دیا ہے۔ پچھلے 1 سال کے دوران 3 مرتبہ اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام عالم کی نظر میں تصفیہ طلب ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جد و جہد آزادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اسی سے منسلک لائن آف کنٹرول پہ جو صورتحال ہے، کرونا وبا کے دوران اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی سیز فائر اپیل کے باوجود بھی ہندوستان نے LOC پر اپنی روایتی بزدلانہ کارروائیاں جاری رکھیں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ رواں سال اب تک ہندوستان نے 1927 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کر LOC کے ساتھ آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس ضمن میں 16 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ 158 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں 5 بچے اور 7 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 41 بچے اور 50 خواتین بھی شامل ہیں۔ ان سیز فائر وائلیشن بلا دریغ بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان تمام سیز فائر وائلیشنز کو پاکستان آرمی بہت افیکٹولی رسپونڈ کرتی ہے، لیکن بینگ اے پروفیشنل آرمی ہم لوگ صرف ملٹری ٹارگٹس اور ان پوسٹس کو نشانہ بناتے ہیں جہاں سے سیز فائر وائلیشنز کی جاتی ہیں۔ حال ہی میں 22 جولائی کو انٹرنیشنل میڈیا نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا۔ اس وفد کو LOC کی مقامی آبادی تک مکمل رسائی دی گئی
اور یہاں انہوں نے ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز کا خود مشاہدہ کیا اور ان سیز فائر وائلیشنز کا نشانہ بننے والے جو عوام ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی. لیکن اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر کی سائٹ پہ ہندوستان کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کو یا یو این کے مبصر گروپ کو لائن آف کنٹرول کے اوپر جانے کی کوئی آزادی حاصل نہیں. بٹ وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. اسی لیے ہم نے ہمیشہ بین الاقوامی میڈیا اور یو این مبصرین کو آزاد کشمیر میں جہاں کہیں وہ جانا چاہیں اس کی جانے کی آزادی دی ہے. آزاد کشمیر کے عوام کی حفاظت ہر صورت ممکن بنائی جائے گی. حکومت پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیزیوں کے پیش نظر لائن آف کنٹرول کے نزدیک رہائشیوں کی حفاظت کے لیے ان کے گھروں کے اندر شیلٹرز بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں تقریباً 1000 شیلٹرز تعمیر ہو چکے ہیں اور مزید بنائے جا رہے ہیں. ہندوستان ہمسایہ ممالک کے خلاف ریشت دوانیوں اور ہیجمونک عزائم سے خطے اور عالمی امن کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے. ہندوستان نے ریسزم، ذات پات اور کمیونل ہیٹریڈ کی جو لگائی ہے اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے. ہندوستان کی اپنے انٹرنل فیلیئرز کو ایکسٹرنلائز کرنے کی سازش نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں کسی بھی وقت یہ لاوا پورے خطے کی سیکیورٹی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. ایک حالیہ یو این رپورٹ میں ہندوستان میں دہشت گرد گروپس کی موجودگی کی نشاندہی کی گئی ہے. ہندوستان ان دہشت گرد گروپس کو ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان کے خلاف اور خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہا ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج پر ناکام حملہ ہو یا دہشت گردوں کی معاونت کے لیے منی لانڈرنگ، ان تمام کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں. ہندوستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ اور اسلحے کے لیے دوڑ دراصل ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو عملی جامہ پہنانے کی ایک کڑی ہے. ہندوستان دنیا میں اسلحہ خریدنے والے ممالک میں سر فہرست ہے. پاکستان ہندوستان کی انٹینشنز اور کیپیبلٹی سے مکمل طور پر آگاہ ہے. جنگیں صرف اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی. عوام کا اعتماد اور قوم کا ریزالو افواج کا اصل اثاثہ ہوتا ہے. افواج پاکستان اپنے ملکی وسائل کے مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کو ہر ڈومین میں بر وقت جواب دینے کے لیے مکمل طور پر چوکس اور منظم ہے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، پاکستان نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور امید کرتے ہیں کہ وہاں ریکنسیلیشن پروسیس کی کوششیں جلد کامیاب ہوں گی انشاءاللہ. پیس ان افغانستان مینس پیس ان پاکستان، پیس along our western borders. سو افغانیوں کے بعد اگر افغانستان میں کوئی پیس چاہتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور جس طرح پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، وی فیل دیٹ it is also time for a gradual, time-bound and adequately resourced refugee return program for dignified repatriation of Afghan refugees within the earliest possible time frame, facilitated duly by all stakeholders. آپریشن رد الفساد کی پروگریس کے اوپر کچھ اسٹیٹسٹکس میں آپ سے شیئر کروں گا. پوری قوم نے سیکورٹی فورسز کے ہمراہ دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی. اس کا اعتراف اقوام عالم نے کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ہارڈ ارنڈ سکسیس ہے. اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقہ دہشت گردوں سے خالی کرایا گیا. اس دوران 18,000 سے زائد دہشت گرد مارے گئے اور 400 ٹن بارودی مواد کو تلف کیا گیا. آپریشن رد الفساد کے تحت 1,94,958
انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ اس دوران دہشت گردوں نے 70,000 سے زائد اسلحہ اور 5 ملین ایمونیشن جو ان کے زیر استعمال تھا اس کو ریکور کیا گیا۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان اور پاک ایران سرحد پر دیرپا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس میں بارڈر ٹرمینلز، سکینرز، بائیو میٹرک سسٹمز، بارڈر پوسٹس، فورٹس اور فینسنگ شامل ہے۔ اس سے سرحد کے دونوں اطراف شہریوں کو فائدہ ہوگا اور دہشت گردی اور اسمگلنگ کی روک تھام کی روک تھام ہو سکے گی۔ افیکٹو بارڈر مینجمنٹ کے لیے FCKP اور بلوچستان کی کیپیسٹی انہانسمنٹ بھی کی جا رہی ہے۔ 2611 کلومیٹر طویل پاک افغان سرحد پر 1700 کلومیٹر سے زائد فینسنگ کا کام مکمل کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 730 کلومیٹر اور بلوچستان میں تقریباً 980 کلومیٹر کا ایریا اب تک فینس کیا جا چکا ہے۔ حال ہی میں جس طرح ہم نے فینسنگ شروع کی تو بیچ میں کچھ بہت زیادہ دشوار گزار علاقوں کو اس فینسنگ کی آخری سٹیج کے لیے رکھ دیا گیا تھا۔ حال ہی میں نارتھ وزیرستان میں ایسے ہی ایک علاقہ ہے جہاں پہ ہائٹس 11,000 فیٹ تک ہیں، اس کی فینسنگ کا کام شروع کیا گیا ہے، اور اس فینسنگ کی مد میں آنے والی دشواریوں سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ اس ایک پروجیکٹ کے لیے، اس ایک آپریشن کے لیے کے دوران 70 IEDs کو ناکارہ بنایا گیا ہے۔ یہ ہے وہ تھریٹ جس کا ہمیں سامنا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنا کام پوری جافشانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پاک ایران بارڈر فینسنگ، اس پر بھی کام جاری اور انشاءاللہ 2021 کے آخر تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 1000 سے زائد بارڈر پوسٹ اور فورٹس بھی بنائے جا رہے ہیں، جس میں سے 400 سے زائد پوسٹ اور فورٹس آلریڈی بن چکے ہیں اور باقی تعمیر ہیں۔ فینسنگ اور بارڈر مینجمنٹ میں بہتری آنے کی بدولت آئی ڈی ایکسپلوژنس، غیر قانونی نقل و حرکت اور سمگلنگ میں واضح کمی آئی ہے۔ یا یہ بات قابل غور ہے کہ ان تمام اہداف میں سب سے اہم دہشت گردوں کے بیانیوں کو عوام کی رائے سے بے اثر کرنا تھا۔ اس کے نتیجے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کا حصول ممکن ہوا ہے۔ مختلف آپریشنز اور بارڈر مینجمنٹ کے نتیجے میں قبائلی علاقوں میں امن قائم ہوا ہے، جہاں سول انتظامیہ قبائلی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر اب بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے۔ پاکستان فوج بھی ان تمام کاوشوں میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ یہ بے مثال کامیابی میڈیا کی بھرپور سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ پاکستانی میڈیا نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شاندار کردار ادا کیا ہے اور ان کے بیانیوں کو ڈیفیٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے در پہ ہیں، تاہم پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی اہم پیش رفت ہوئی ہیں جو کہ مناسب وقت پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت بلوچستان کے امن و امان کے ساتھ ساتھ صوبے کی سوشو اکنامک اپ لفٹ کے لیے مصروف عمل ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی اور خوشحال بلوچستان ایک مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ بلوچستان میں حکومت پاکستان کے ویژن بلوچستان 2030 کے تحت کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ڈیمز کی تعمیر، پانی کی قلت کو دور کرنے اور فشریز کے مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی ہیومن سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت پاکستان اور برادر ملکوں کے تعاون سے صحت، تعلیم اور لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے منصوبوں میں بھرپور معاونت کر رہی ہے۔ اس میں ان منصوبوں میں سے چند
جیسے کوئٹہ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک سینٹر کا قیام، گوادر ہاسپٹل، اوران، یوب، خزدار اور پنجگور میں صحت عامہ کی سہولیات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 9 کیڈٹ کالجز، نسٹ کیمپس کا قیام اور بالخصوص پنجگور میں ڈیٹس پروسیسنگ پلانٹ بلوچستان کی ترقی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ بلوچستان سے فوج میں 25,000 سے زائد سولجرز اور 1200 سے زائد افسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان سے 200 کے قریب کیڈٹس پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے آرمی پبلک سکولز میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چملانگ ایجوکیشن اسکیم کے تحت 6,000 سے زائد طلبہ اب تک مستفیض ہو چکے ہیں، جبکہ 4,550 طالب علم اس پروجیکٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ Now coming over to some issues like COVID. موجودہ حالات میں روایتی خطرے کے ساتھ ساتھ ہمیں کرونا جیسی عالمی وبا کا چیلنج بھی درپیش، لیکن یہ امر باعث اطمینان ہے کہ ہم نے بطور قوم اس چیلنج کا بھی حکمت اور دانشمندی سے مقابلہ کیا۔ اس حوالے سے NCOC نے صوبوں اور وفاق کے درمیان مثالی سول ملٹری ہم آہنگی کے ذریعے اس وبا پر قابو پایا۔ اس کا اعتراف دنیا کی نمائندہ شخصیات اور ذرائع ابلاغ بھی کر رہے ہیں۔ کرونا وبا کے دوران ہی پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں بے شمار بہتری آئی ہے۔ اسی وبا کے دوران پاکستان کے دفاع سے منسلک کچھ اداروں نے فیس ماسک، وینٹیلیٹرز، ٹیسٹنگ کٹس بنا کر اپنی اہلیت کو ثابت اور خود انحصاری کو فروغ دیا۔ افواج پاکستان نے میڈیکل ریسورسز، کوارنٹین فیسلٹیز کا انتظام اور تمام پوائنٹس آف انٹری پر ٹریکنگ اور ٹریسنگ میں بھی بھرپور معاونت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بحال رکھا گیا۔ کرونا پازیٹیو کیسز اور اموات میں الحمدللہ خاطر خواہ کمی آ رہی ہے، لیکن ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس ضمن میں ہمیں اب پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومت کی جانب سے محرم الحرام میں ہیلتھ گائیڈ لائنز کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے SOPs پر عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف کامیابی حقیقت میں عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ عوام نے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایک ذمہ دار شہری اور قوم ہونے کا ثبوت دیا، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ دنیا میں یہ وبا کئی ممالک میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، سیکنڈ سپائک کی طرف جا رہی ہے۔ فیس ماسک اور سماجی فاصلے ہی اس وبا کے خلاف مؤثر ترین حکمت عملی، اور ہم سب ان ہیلتھ گائیڈ لائنز پر عمل پیرا ہو کر انفرادی اور اجتماعی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ لوکسٹ تھریٹ پہ بھی تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کرتا جاؤں۔ لوکسٹ تھریٹ سے فوڈ سیکیورٹی کے قومی بحران کا شدید خطرہ موجود تھا۔ جنوری 2020 میں وزیر اعظم پاکستان نے لوکسٹ کے خلاف نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ فوڈ سیکیورٹی کے تناظر میں لوکسٹ کے خلاف بھی پاکستان آرمی نے سول اداروں کی معاونت کے ذریعے اس خطرے پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے، اور لوکسٹ کی موجودگی 61 اضلاع سے کم ہو کر صرف ایک ضلع تک رہ گئی ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے بھی افواج پاکستان سول اداروں کی بھرپور معاونت کر رہی ہیں تاکہ پاکستان کو پولیو فری ممالک میں شامل کیا جا سکے۔ 20 جولائی سے پولیو مہم کا دوبارہ آغاز کیا گیا ہے۔ پولیو کے ورکرز کے ساتھ آپ کا تعاون آپ کے بچوں کے مستقبل اور اس مہم کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں پہ میں تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ کیئر ورکرز اور عوام کو بنیادی سہولتیں مہیا کرنے والے ان تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو عوام کی صحت، حفاظت اور ملکی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے۔ فلڈز کی سچویشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے،
حالیہ مونسون بارشوں کے نتیجے میں بلوچستان، کراچی میں اربن فلڈنگ اور اندرون سندھ کے بیشتر علاقے خصوصاً دادو کے دیہات زیر آب آ گئے تھے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے پاک فوج اور پاک بحریہ نے سول انتظامیہ کی معاونت سے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس اور راشن کی تقسیم کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جل مکسی وانگو کی پہاڑیوں پر محصور چند ہندو خاندانوں کے تحفظ کے لیے طویل آپریشن کیا گیا اور انہیں بھی محفوظ مقام پر پہنچایا گیا، اور آنے والے دنوں میں فلڈز کی سچویشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی تیاری مکمل ہے۔ آخر میں کچھ بات ففتھ جنریشن وارفیئر اور ہائیبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن پہ کرنا چاہوں گا۔ انتشار پسند افراد اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہائیبرڈ وارفیئر کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہماری توجہ بنیادی ایشوز سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہم دشمن قوتوں کو افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کسی بھی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونا دیں گے۔ ہم انفارمیشن کے ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انفارمیشن ایک مؤثر ہتھیار بھی ہے اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اسے معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، خاص کر ڈپلومیٹک ڈومین، انفارمیشن، ملٹری، اکانومی اور لافیئر ڈومینز میں ہائیبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشنز افیکٹولی استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر میں پاکستان کے میڈیا لینڈسکیپ کی بات کروں، اسپیشلی سوشل میڈیا لینڈسکیپ کی، تو فیک نیوز کے ذریعے سوشل فیبرک اور قومی اور ملٹری لیڈرشپ اور اداروں کو ٹارگٹ کر کے غیر یقینی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اور اس غیر یقینی صورتحال کے تھرو ڈیسیژن میکنگ پروسیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ہاف ٹروتھس، یہ تمام چیزیں ملا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کر کے اپنی ملک کے ادارے، ان کی لیڈرشپ کے خلاف ایک سوچی سمجھی کیمپین کے تحت ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کے خلاف اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور اس چیز کا سدباب ہم انڈیویجولی اور کلیکٹیولی کر سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز، اگر کوئی غلط خبر، کوئی غلط نیوز کسی لیول پہ آتی ہے تو اگر اس کی تحقیق کر لی جائے، اور اس کی تحقیق انہی اداروں سے کی جا سکتی ہے جن کے بارے میں یہ خبر چلائی جاتی ہے، تو ہم اس چیز سے اپنے آپ کو کافی طور پر انسولیٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی میڈیا نے جس طریقے سے انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے کو ناکام کیا ہے، اور ہماری یوتھ نے جس طرح سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کو کاؤنٹر کیا ہے، وہ اس بات کی غمازی ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات ہو تو ہم سب پاکستان کے سپاہی ہیں۔ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب اس کے نگہبان۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی ول ٹیک کوسچنس ناؤ۔ جنید صاحب، احمد منصور صاحب۔ جی احمد منصور نام ہے، بول ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ جی سر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان ابھی آیا جو آج کل ایک ہاٹ ایشو ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زیر بحث چل رہا ہے، آپ کے بھی نالج میں سب کے، سعودی عرب کے حوالے سے۔ جی اور اس کے بعد ابھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو دورہ ہے، اس پہ بھی یہ خبر آئی ہے۔ تو میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ
یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, اور جو دورہ ہے آرمی چیف کا اس کو اس سے ملایا جا رہا ہے اس میں کیا حقیقت ہے, اور یہاں پہ یہ کہ ماضی میں جب سعودی عرب سے پاکستان کو مدد ملی تھی ڈالرز کی صورت میں اور تیل کی جو ڈیفرڈ پیمنٹس کے حوالے سے, اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کو پریز بھی کیا تھا کہ ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی اور ان کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ کردار ادا ہوا ہے. تو کیا اب بھی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے فرینکلی یہ کوشچن فورن منسٹر کی ڈومین میں ہے, پاک سعودیہ تعلقات کے بارے میں. میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے, اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں, بہت اہم ہیں, بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. Nobody can doubt the centrality of Kingdom of Saudi Arabia to the Islamic world. اور پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں, تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کا تعلق ہے, یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے, اور there is no need to read too much into it. Alhamdulillah, everything is fine. Afzal Raza from Iran. السلام علیکم سر, ایرانین نیوز ایجنسی سے ہوں. میرا نام افضل رضا ہے فرام ایرانین اسٹیٹ نیوز ایجنسی. I want to know how do you see the role of regional state including Iran on Afghan peace reconciliation? You just mentioned about Pakistan efforts, and I love to know about the level of cooperation, military and defense cooperation between Iran and Pakistan, and some latest updates on fencing works between two countries. Right. As far as the peace process with Afghanistan is concerned, let me tell you that I'd like to start by saying that Afghans are our brothers, and we are absolutely vouching for peace in Afghanistan. And what I know of it, all the stakeholders involved in facilitation of this peace process, may it be Pakistan, may it be Iran, as far as the regional countries are concerned, have all played a very positive role into this thing. And while this peace process is progressing very positively, there are chances of some vested interests trying to spoil this process, and the international community is well aware of those vested interests and watchful against that, and so are we. So alhamdulillah, it's a very positive development for the region, and I'm sure nobody has any other views about it. Coming over to the fencing of Pakistan-Iran border, well, it's supported by both the governments, and we are doing it to enhance the security arrangements along the borders, and I'm sure it is going to help out in curbing a lot of problems that keep surfacing because of these borders being porous. So once again, we are doing it for the good of both the countries, and it's duly acknowledged at the government level. جنرل صاحب شکریہ. متین حیدر, جی ٹی وی نیٹ ورک سے تعلق ہے. آپ نے ڈیفنس کا ذکر کیا اور خاص طور پر انڈیا کا ذکر کیا کہ انڈیا ڈیفنس کے اوپر بہت سپینڈنگ کر رہا ہے. اسی حوالے سے ابھی ریسنٹلی انڈیا نے رافیل فائٹر جیٹس لیے ہیں, اور دلی سے پبلکلی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ رافیل پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ رافیل سے ہماری سیکیورٹی کو کتنے چیلنجز لاحق ہیں اور ہم ان کا کیسے مؤثر جواب دے سکتے ہیں. دوسرا, آپ نے کہا کہ غلط نیوز آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے. بڑا اچھا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں سے ایک خبر گردش میں ہے, احسان اللہ احسان کا سٹیٹمنٹ, اور وہ ویو دیوا پہ بھی چلا, اس پہ ابھی تک کنفیوژن ہے. احسان اللہ احسان کے دعوے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کیسے کلیئر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے
آپ نے انڈیا کی ڈیفنس پریپیئرڈنس کے بارے میں بات کی. میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی کروں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈین ڈیفنس اسپینڈنگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے, جو وہ ہتھیاروں اسلحے کی دوڑ میں جو شامل ہے. 5 رافیل کا سفر جیسے فرانس سے ہندوستان تک کور کیا گیا, وہ دکھاتا ہے کہ ان کی انسیکیورٹیز کا لیول کیا ہے. بٹ بہرحال 5 آ جائیں 500 آ جائیں, وی آر فائن, وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی, اور الحمدللہ ہمیں اپنی استطاعت پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے, اور ہم نے اس کو پروو بھی کیا ہے. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرینس, بٹ یس جس طرح سے ڈیفنس اسپینڈنگ انڈیا کر رہا ہے, جو ڈفرینس ہمارے ڈیفنس بجٹ اور انڈیا کے ڈیفنس بجٹ میں ہے, یہ اس علاقے کے اندر کنونشنل بیلنس کو افیکٹ کر رہا ہے, اور جب کنونشنل بیلنس افیکٹ ہوتا ہے تو چیزیں کسی اور ڈومین میں چلی جاتی ہیں. سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر اکثر یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ پاکستان فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے. حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ 84% بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے. میں آئی ایم شیور آپ لوگ سب انفارمڈ آڈینس ہیں, آپ کو بہتر معلوم ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کیا ہے. اس وقت ہم 17% پہ ہیں, وہ بھی نیوی, ایئر فورس اور آرمی کے اندر ایکولی اپنے سوات کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کی ڈیفنس اسپینڈنگ لگاتار نیچے جا رہی ہے, اوپر نہیں جا رہی. اور پچھلے 2 سالوں میں تو جو ڈیفنس بجٹ ہے اس نے جو ہم ایک انفلیشن کا ایک کوشن رکھتے تھے وہ بھی نہیں لیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہماری دفاعی تیاریوں میں کوئی کمی آ گئی ہے. الحمدللہ ایون ود دیز ریسورسز وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی ٹو ٹیک آن آر اینیمیز. الحمدللہ ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں. سو رافیل لے آئیں, S-400 لے آئیں, لے آئیں. وی ہیو آر اون پریپیئرنس اینڈ وی ہیو آر اون آنسرز ٹو ایوری تھنگ. جی احسان اللہ احسان, سوری, احسان اللہ احسان کے بارے میں جو یہ کامنٹ آیا, جو بھی الیجڈ آڈیو ٹیپ جو احسان اللہ احسان کی ہے اور اس کے جو کلیمز اور ایلیگیشن ہیں, دے آر ایبسلیوٹلی بیس لیس, ایبسلیوٹلی بیس لیس. یہ ایک ایسے شخص کے کلیمز ہیں جو جیسے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی ایک ٹائم پہ اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ یس اس نے ایک آپریشن کے دوران ہم اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس دوران یہ اسکیپڈ, اینڈ ہم نے جو اتنا عرصہ اس کو یہاں رکھا, اس نے جو انفارمیشن دی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. خاص طور پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں کچھ جن سے اس کا تعلق رہا تھا, ان کو ڈسمینٹل کرنے میں, اس انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کرنے میں اس نے جو انفارمیشن دی اس نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا. اور جو اس کے اسکیپ کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا رہی ہے. سو اس کی جو ایلیگیشنز ہیں, جو کچھ وہ کلیم کر رہا ہے, I will leave it to your best judgment. Why is he claiming all that and why is he making those allegations? So that should be it. ممتاز بھٹی صاحب, دن ٹی وی سے. جناب صاحب, انڈیا جو ہے LOC اور LAC 2 فرنٹ کے اوپر وار کی بات ان کے میڈیا پہ بھی اور ڈیفنس حکام بھی جو ہے وہ کرتے ہیں, جبکہ پاکستان کے حوالے سے ان کا کلیم یہ ہے کہ ٹرپل اسٹریچ جو ہے پاکستان کو دیں گے, ویسٹرن بارڈر کے اوپر اور ایسٹ کے اوپر, اور انٹرنل جس طرح کی کارروائیاں کراچی کے اندر اور بلوچستان کے اندر ہو رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے ہماری جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اور ڈپلومیٹک جو اسٹریٹجی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے دونوں کے اوپر ذرا آپ اپنے کمنٹس دے دیجیے گا کہ اس کے حوالے سے ہمارا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو کیا ہے. دیکھیے, ایز فار ایز انڈیا کی انگیجمنٹ LAC پہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہماری اس میں کوئی مداخلت ہے. وہ ایک سیپریٹ فرنٹ ہے جہاں پہ وہ ان کی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کو ٹرپل اسٹریچ میں ڈالنے کا تعلق تھا, تو پچھلے 20 سال میں جو ہم نے جنگ لڑی ہے, الحمدللہ ہم نے ان کے ان تمام عزائم کو ناکام بنا دیا ہے. اینڈ جو
ڈائریکشن اس وقت ہماری ہے, جس سمت میں ہم چل رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے, اور جس طرح سے اس چیلنج کو ہم نے ختم کیا ہے. اب وہ ٹرپل اسٹریچ والی بات ان کا ایک خواب ہے. انہوں نے کوشش بالکل کی, آج بھی کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اب ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں, ایک ہائبرڈ اپلیکیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش ان کی جاری ہے, لیکن وی آر ایبسولوٹلی اویئر آف واٹ دا تھریٹ از اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ. تھینک یو ویری مچ سر. صاحب خالد ایکسپریس ٹی وی. جنرل صاحب ایک نیا نقشہ چند دن پہلے حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا جس کو پولیٹیکل میپ کا نام دیا گیا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو کشمیر کے اوپر نئی لائننگ کی گئی اس سے کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن پیدا کی گئی, بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو غلط قسم کی جو وہاں پہ انفارمیشن دی گئی, اس کے بعد یہ کنٹروورشل بن گیا اور اس کو بنایا بھی گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم نے کیا گین کیا اس کے اوپر؟ دیکھیے, جہاں تک اس نئے نقشے کا تعلق ہے, اٹ از این assertion of our claim and an expression of our intent. That is what it is. ہم نے پوری دنیا پہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ ہے پاکستان اور پاکستان کے ٹیریٹوریل کلیم جہاں پہ ابھی تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اور یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ دس از ویئر وی ہیو ٹو گو, دس از واٹ پاکستان از آل اباؤٹ. سو اس کے اندر اس کو نہ تو یہ متنازع بنا ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. یہ پاکستان کا پولیٹیکل میپ ہے, just a reassertion of what our claim is, and this claim has always been the same ever since Pakistan came into being. There is no change in that. Thank you. سر گاہے بگاہے ڈیورنٹ لائن کے ایشوز جو ہیں وہ پھر سامنے آتے رہتے ہیں. آج بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی فینسنگ کے حوالے سے افغانستان کے, مائک تھوڑا قریب, فینسنگ کے حوالے سے آج بھی ڈیورنٹ لائن کا ایشو پھر ایک دفعہ افغانستان سے ڈیورنٹ لائن مت کہیے, پاک افغان بارڈر کی, پاک افغان بارڈر کے اوپر حوالے سے, مطلب افغانستان کا تو موقف اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آتا رہا. سر ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کلیئرٹی دے دیں کہ پاکستان کا اس وقت اس کے حوالے سے جو ہے صورتحال کیا ہے, کیا سٹینس ہے, اس کے اوپر دے دیں. تو دوسرا سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل اس وقت لوکسٹ اور پھر اس کے بعد کرونا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت پرابلم آتا ہے کہ افغان سائڈ کو کوئی اس کے اوپر اعتراض ہو, تو وہ ایک بارڈر میٹنگ کا ایک میکنزم ہے, اس میکنزم کے تحت اس کو حل کیا جاتا ہے, اور اس سے آگے تبھی بڑھا جاتا ہے جب دونوں سائڈز اس کے اوپر متفق ہوں. اور اسی لیے ماشاءاللہ اس فینسنگ کی رفتار پروگرس بہت اچھی چل رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو پاک افغان بارڈر ہے, خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں جو پورشن آتا ہے, 90% سے زیادہ فینس کر لیا گیا ہے. اس میں کچھ دشوار گزار علاقے تھے, جس طرح میں نے کہا ان کو ہم نے آخر کے لیے چھوڑا تھا, اب ان کی فینسنگ شروع ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اینڈ اس کو وہیں پہ سیٹل کر لیا جاتا ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ جنرل سیکیورٹی. الحمدللہ انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی, آپ نے شاید آپ کا ریسنٹ ریفرنس اس چیز پہ کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں حال ہی میں. میں نے بتایا نا کہ بہت کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو مختلف فرنٹس پہ انگیج کرنے کی. یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ بھی اسی مد میں ہیں, بٹ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہے, وہ کس لیول پہ ہوئے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی صورتحال بہت تسلی بخش ہے. اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب کوئی پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر اس طرح کی قوتوں کا الحمدللہ باقی نہیں رہ گیا, اور جو باقی ریمننٹس ہیں ان کو بھی, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بے تحاشا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں, اور وہ اسی مد میں کیے جا رہے ہیں جہاں پہ جیسے انفارمیشن ملتی ہے اس تھریٹ کو ٹیکل کیا جاتا ہے. سو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. الحمدللہ پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی حالات بہت بہتر ہیں, اور اسی دوران ہم نے کرونا کا بھی مقابلہ کیا ہے, ہم نے لوکسٹ کا بھی مقابلہ کیا ہے, اور ایز آئی سیڈ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن الحمدللہ.
Thank you. सर फैसल रज़ा खान सीनियर करस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ से। सर ये फरमाइएगा कि नक्शे के हवाले से ख़ास तौर पे जूनागढ़ और मनवादर का जो क्लेम है पाकिस्तान का, उसको हमने रीअसर्ट किया है नए नक्शे में जो पॉलिटिकल मैप है। इस हवाले से जो पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फर्दर इसको परसू करने के लिए इसमें अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जगहों पे क्या इक़दामात हम कर रहे हैं इस सियासी मैप के बाद? नंबर 1। नंबर 2 सर, तुर्की के साथ पाकिस्तान आर्मी के लिए 30 T-129 हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के हवाले से एक मुआहदा हुआ था, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से थर्ड पार्टी के हवाले से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के साथ ये इशू जो है पाकिस्तान और तुर्की दोनों रिजॉल्व करने के करीब हैं, तो इस पे जो है वो क्या पेशरफ्त है, अगर इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। इसमें पेशरफ्त जो है वो आपने खुद ही अपने सवाल में बता दी, पॉजिटिव पेशरफ्त है, कोई ऐसा उसमें मसला नहीं है। और नक्शा जहाँ तक मैंने जैसे बताया कि अभी हमने अपने क्लेम को रीअसर्ट किया है, अपनी इंटेंशन को जाहिर किया है, और अब इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे जैसे कहा गया कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा में भी दिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज आगे मूव करेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। Sumaira Khan from Indus News. Sir, my question would be regarding that everything is like being talked about Kulbhushan Jadhav. I just want a brief comment on that what's the clear-cut situation right now, as the talk of the town is that Pakistan is time and again giving India an opportunity to give their person, to give their agent who is covertly working in Pakistan against Pakistan's interest, and Pakistan is basically trying to provide them an opportunity to get them released. This is the talk of the town and rumors. What's Pakistan's stance on it? He is in the custody of our security agencies right now. If India does not proceed towards his release or anything else, like consular access or any procedure, what's Kulbhushan Jadhav's fate? What is written on the wall regarding him? And secondly, our inclination towards, once again, it's the talk of the town. This is being said that Pakistan is again in the procedures of global realignments and its blocks, regarding that probably Pakistan is moving towards Russia's bloc, leaving the US friendly ties, and because of the pressures of India. So it is exactly the case, Pakistan is once again realigning its blocks internationally, or no, there is no such things on the card? As far as Kulbhushan Jadhav is concerned, let me assure you we are only abiding by the international rules and regulations on the subject. There is no doubt that Kulbhushan Jadhav is a terrorist who has shed blood, Pakistani blood, of innocent lives. He's a specific case. After Second World War, for the first time, a serving officer of any country has been found involved in another country in terrorist activities. So it's as simple as that. As far as giving him consular access is concerned, that's a requirement of the international law, International Court of Justice. We are just abiding by that. Whatever the talk of the town, as if we are trying to, go into some deal on that, absolutely not. Absolutely not. There should be no doubt about it. We are just fulfilling international obligations. That's it. Period. And his fate, if he come up with a procedure, what's his fate? I can't crystal ball gaze into his fate, but he has been awarded a punishment. He has been, that's a decision that has already been taken. So as we proceed, I think everybody will know what the fate is. As far as realignments and blocks are concerned, well, I think we are, I would not like to delve into this grand strategic domain, but let me assure you that we are absolutely fine with all our neighbors in the region, and our relationship with all the countries that we've always been talking about, that we've always been
engage with, it's absolutely fine. I mean, there is no specific realignment as such. But yes, the world has come much more interconnected, much more interdependent, and much more diverse. And that's what this is all about. So there are no realignments or blocks being joined or anything. No such thing. That's for sure. Last question will have you. सर, जनरल साहब, चाइना के प्रेसिडेंट मुजवजा तौर पर चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ रहे हैं. सी पैक बहुत अहम सब्जेक्ट है, जिस पे आज आपने कोई ज़्यादा बात नहीं की. सी पैक की सिक्योरिटी खास तौर पे जो है ना, वो हमेशा से हॉस्टाइल एजेंसीज का निशाना उसके ऊपर है, और उसी की वजह से IEDs के वाक़यात भी होते हैं, बहुत से दूसरा भी. तो उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी डिवीजन भी रेज किया गया था. उसके बारे में थोड़ा सा मजीद कुछ बता दीजिए, क्योंकि चाइनीज सदर का दौरा जो है वो चंद दिन में जो हो रहा है वो बहुत अहम है. उसके तनाज़ुर में थोड़ा सा बताइएगा. जी, मैंने सीपेक के बारे में बात ज़्यादा इसलिए नहीं की कि वो हुकूमत पाकिस्तान उसको देख रही है. हमारा उसके साथ ताल्लुक सिक्योरिटी के मद में ही है. फ़ौज का जो मैं बात कर रहा हूँ, फिज़िकल जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें, और उसकी सिक्योरिटी को मज़ीद एनहांस किया गया है. उसके ऊपर मज़ीद इक्विप किया गया है. उसकी सिक्योरिटी पे मामूर जो हमारे फॉर्मेशंस हैं उनको, और उसको जितना फाल बनाया जा सके हम कर रहे हैं. और इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. और ये जिस तरह डेवलप कर रहा है, जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उसी तरह इसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं. सो हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अवेयर ऑफ दैट, और उसी के मुताबिक इसकी कैपेसिटी, जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने उसका इस्टेब्लिश किया है, उसको हम उसके साथ साथ एनहांस करते जा रहे हैं. और हमें इसके ऊपर जो थ्रेट्स हैं उसका बहुत बेहतर तरीके से इदराक भी है. और आप सब भी जानते हैं कि कौन है जो उसको टारगेट कर सकते हैं, किनको इसमें प्रॉब्लम है. सो सीपेक की सिक्योरिटी पे किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के फ्यूचर से इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा ताल्लुक है, और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कामयाब होगा, और इसके ऊपर हम किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे. जी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विजिट फ्रैंकली अभी कोई मेरे पास उसके बारे में कोई ऐसी इत्तला नहीं है. फॉरेन ऑफिस से अगर आप इट वाज एन एग्जॉस्टिव सेशन ऑफ Q&A. जी, वो ज़रूरी भी था. कोरोना की की वजह से हम बहुत अरसा तक इकट्ठे नहीं हो पाए. इसी वजह से आप सबको आज बुलाया कि एक दफ़ा दोबारा से इन पीरियोडिक ब्रीफिंग्स का आगाज़ किया. थैंक यू. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. इस गुफ्तगू में उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है. मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं. ख़वातीन और बच्चों की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है. साथ साथ उनका कहना था कि इंटरनल तमाम थ्रेट से निपटने के लिए भरपूर तौर पर तैयार हैं. नए जियो स्ट्रेटेजिक के हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग दी कि एक लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग है जिसके तहत ये तमाम मामलात आगे बढ़ रहे हैं. कुलभूषण के मुस्तकबिल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा. उनको सज़ा हुई है और वो सज़ा भुगतेंगे, किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं होनी.